خلیل الرحمان قمر پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک دلچسپ بات سناتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں عورت کو آزاد اور انڈیپینڈنٹ دکھانے کا سفر کون سے ڈرامہ سے شروع ہوا۔ ویورز 1985 میں حسینہ معین کا لکھا ڈرامہ تنہائیاں پی ٹی وی پر ریلیز ہوا، جس نے کچھ ہی عرصے میں نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی خاصی شہرت پائی۔ اس ڈرامے سے قبل پاکستان کے ہر ڈرامے میں عورت کو مظلوم اور محکوم کے روپ میں دکھایا جاتا تھا، مگر پہلی بار ایک ایسا ڈرامہ منظر پر آیا جہاں دکھایا گیا کہ دو بہنیں زارا اور ثانیہ اپنے ماں باپ کی اچانک موت کے بعد کیسے اپنا کریئر بناتی ہیں، کاروبار شروع کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کا قرض میں ہارا ہوا گھر واپس لیتی ہیں، اور یہ سب کام وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کرتی ہیں۔ اس ڈرامے نے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پاکستانی رائٹرز نے کچھ ہٹ کر لکھنا شروع کیا، اور یہاں سے آغاز ہوا ڈرامہ اور فلم میں عورت کی آزادی کا۔ اور آج جب کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جدھر خلیل الرحمان قمر ایک چوٹی کے رائٹر ہے، تو یہی عورت کی آزادی اب ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ہماری آج کی اپنی ویڈیو کا، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیل الرحمان قمر اپنے انٹرویوز میں فحاشی اور عریانی پر کیا لیکچرز دیتے ہیں، اور ان کی بنائی گئی موویز میں کیا چلتا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھ کر کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ویورز، پاکستان کی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری زیادہ تر ایسی خواتین اور مردوں پر مشتمل ہے جو بہت لبرل، اوپن مائنڈڈ، ماڈرن اور جدید خیالات کے لوگ ہیں۔ خلیل الرحمان قمر اسی انڈسٹری کا حصہ ہیں، اور نہ صرف ایک نہایت مجے ہوئے رائٹر ڈائریکٹر بلکہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور اپنی تحلیقی صلاحیتوں میں ید طولا رکھتے ہیں۔ اسی انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہ اکثر و بیشتر اسی انڈسٹری کے لوگوں، خاص کر خواتین پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اور تنقید کرنے کی دو ہی بڑی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس عورت نے خلیل صاحب سے اختلاف کرنے کی جسارت کی ہوتی ہے، یا پھر خلیل صاحب کو لگتا ہے کہ اس کے کپڑے ٹھیک نہیں تو یہ ایک فحش عورت ہے اور پاکستانی کلچر کے خلاف ہے۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ وہ صبا قمر کے ساتھ کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ بیہودہ کپڑے پہنتی ہے۔ خلیل صاحب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی موویز میں تو مہوش حیات بھی کام کرتی ہیں، وہ کون سا عبایا اور حجاب کرتی ہیں جو صبا قمر نہیں کرتی؟ ان کے کپڑے بھی اتنے ہی بولڈ اور ماڈرن ہوتے ہیں جتنے صبا قمر کے ہوتے ہیں، مگر مہوش حیات ان کی منظور نظر ہے۔ اس انسان کی منافقت کا یہ پہلا ثبوت ہے۔ دوسرا ثبوت یہ کہ ان جناب نے 2019 میں کاف کنگنا کے نام سے ایک فلم بنائی، جس کے پروڈیوسر بھی یہ خود، رائٹر بھی خود اور ڈائریکٹر بھی خود تھے۔ آپ سکرین پر یہ انفارمیشن دیکھ بھی سکتے ہیں اور خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ فحاشی کے خلاف لیکچرز دینے والے اس شخص کی اس فلم میں ایک آئٹم سانگ بھی تھا۔ آئٹم سانگ بھی ایسا ویسا نہیں۔ نیلم منیر نے اس گانے میں بولڈ ڈانس کیا، پاکستانی کلچر سے بالکل بھی مناسبت نہ رکھنے والے کپڑے پہنے، اور جب وہ ڈانس کر رہی ہیں تو ان کے ارد گرد 50 لوگ ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں پکڑے ان پر فدا ہو رہے ہیں۔ لڑکی بھٹنے کی جوان گئی۔ خلیل صاحب کے سپورٹرز کو ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ تو وہ کلچر بالکل نہیں ہے جس کی دہائیاں آپ اپنے انٹرویوز میں دیتے نظر آتے ہیں۔ ویورز، تیسرا ثبوت پنجاب نہیں جاؤں گی فلم ہے، جس کے رائٹر خلیل صاحب ہیں، اور اس فلم میں بھی ایک آئٹم سانگ ہے جس میں ڈانس عروہ حسین نے کیا، اور گانے کے بول تھے میرا 24/7 لک ہلنا، جس میں عروہ حسین پیٹ ننگا کر کے ڈانس کر رہی ہیں۔ او میرا 24/7 لک ہلنا ہلنا ہلنا۔ اگر آپ خلیل الرحمان قمر کے مداح ہیں تو ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ یہ پاکستان کے کون سے علاقے کا کلچر ہے جدھر خواتین کا لک 24/7 ہلتا ہے۔ یہ شخص لیکچرز دیتے ہوئے ایسے لگے گا کہ شاید اس سے بڑا پارسا کوئی ملک میں نہیں ہے، مگر یہ ایسی موویز کا حصہ بھی ہے جن میں یہ سب دکھایا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں اور ایک انٹرویو کے دوران یہ ریما خان، جن سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ان کے لیے نامحرم ہے، یہ ان سے گلے مل رہے ہیں۔ یہ کون سے کلچر اور حیا کی باتیں کرتے ہیں جبکہ ان کا اپنا طرز زندگی یہ ہے۔ جوانی پھر نہیں آنی بھی ایک بولڈ مووی ہے، مگر اس کے خالق ہمایوں سعید کی تعریفیں کرتے تو خلیل الرحمان قمر تھکتے نہیں ہیں، اور ان کے ہر دوسرے پروجیکٹ میں ہمایوں سعید موجود ہوتے ہیں۔ ایسے فحش سینز مووی میں دکھانے کی وجہ سے اس انسان نے ہمایوں سعید سے تو تعلق ختم نہیں کیا۔ اب ان کے دوسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کبھی آپ کا ان سے آمنا سامنا ہو اور آپ ہمت کر کے یہ سوال ان سے پوچھ بھی لیں تو یقیناً آپ کو لاجیکل جواب نہیں ملے گا، بلکہ گالیاں اور لان تان سننے کو ملیں گی۔
جیسا کہ کچھ دن پہلے ان کے شو مکالمہ ود خلیل الرحمان قمر میں آپ نے دیکھا، کیونکہ اس شخص میں اتنا ظرف نہیں کہ یہ اپنے خلاف بات سن سکے۔ جو ان جناب کی شان میں گستاخی کرے گا، یہ اس پہ اگلے دن فحاشی اور عریانی کے الزام لگا کر اسے ذلیل کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی نفرت میں آخری حد تک گریں گے۔ علیل صاحب یہ بات مانیں کہ یہ فلم انڈسٹری ہے، اس کا حصہ بھی رہ کر آئٹم سانگز بھی پروڈیوس کر کے آپ ٹی وی پر پاکستانی کلچر کی وکالت کرتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ہمت کریں اور جنید جمشید بنیں، جس نے بڑی جوانی میں اپنے کریئر کے عروج پر شوبز کو چھوڑ دیا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خدارا پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں اور چپ کر کے ڈرامے لکھیں، فلمیں لکھیں اور آئٹم سانگز بنائیں۔ بہادر بنیں، منافق نہیں۔ منافق بدترین دشمن سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ویورز، آپ اس مسئلے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔